کم اور تیرے دل کے اندر ہجان پیدا ہو کہ مجھے بچنا چاہیے، اب تیرے اوپر فیض ہے۔ اور جب تیرا آزاد سن کے مسجد کو تیرا دل کھینچنے لگے اور کبھی کبھی جب مدینے میں تیری آنکھوں میں آنسو آئے تو پھر تو سمجھ لے میرے شیخ نے مجھے مصطفیٰ کے قریب کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ان اولیاء اللہ جن کی اللہ کریم نے انتخاب فرمایا امت مسلمہ کے لیے، ان کے امام ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ چن لیتا ہے ان لوگوں کو، اللہ ان لوگوں کو اپنی مرضی سے بچپن سے چننا۔ آپ نے سنا ہوگا نا 12 سال کی عمر میں جب جا رہے تھے تعلیم حاصل کرنے تو ڈاکوؤں کے پورے گروہ کو توبہ کرا گئے تھے۔ سبحان بچپن میں عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی تے کھیڈا بھول گئی کنجر پایا سی یار دے ویکھنے پھر وہ یاد روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رولدی رول گئی۔ تو بچپن میں آپ چھوٹے سے تھے تو بزرگوں سے بڑا پیار تھا۔ اب تو خیر سارے حالات ہی بڑے عجیب ہو گئے، سب سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں، اللہ ماشاءاللہ یہ رواج آیا ہے۔ اقبال کہتے تھے خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور غوث اعظم جب پڑھتے تھے نا، آپ مادر صاحب ولی ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی ولی تھے، اللہ نے چنا ہوا تھا، پھر بھی 30 پہ بیٹھ کے 13 سال قرآن و سنت کا علم حاصل کیا۔ یہاں تو ہر پیر کا بیٹا مادر صاحب ولی ہے، سب کی کرامتیں مشہور ہیں، سب بچے جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، ہر آدمی کا۔ یار اتنا ظلم تو نہ کرو، اس کو کچھ پڑھاؤ، کچھ لکھاؤ، اس کو کسی طرف لگاؤ۔ اگر غوث اعظم جیلانی کے لیے ظاہری علم ضروری ہے تو میرے بیٹے کے لیے کیوں ضروری نہیں؟ کیوں ضروری نہیں؟ 5 علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہونا، یہ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے۔ 5 علموں جو کرے فقیری، انہوں نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا، کافر ہی کہہ دیا، یہ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے۔ 5 علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ بھائی 13 سال پڑھا، فرماتے امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کے ایک کلاس فیلو تھے، ان کا نام ابو عبداللہ تھا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ آپ کے وہ کلاس فیلو کہتے ہیں کہ غوث اعظم سبق میں بھی بڑے تیز تھے، جلدی یاد کرتے تھے، اور استادوں کی خدمت میں بھی سب سے آگے رہتے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ پتہ چلتا نا کوئی درویش آیا، کوئی اللہ والا آیا تو غوث اعظم وہاں بھی دوڑ کے جانا پسند کرتے تھے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کچھ حاصل کرنے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور کلاس فیلو بڑا تیز تھا، اس کا نام ابن سقا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ بغداد میں ایک بزرگ آئے ہیں، محمد غوث ان کا نام ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی مجھ سے کہنے لگے، دوستانہ تھا، کہنے لگے چل یار بزرگ آئے ہیں مل کے آتے ہیں۔ تو ابن سقا کو بھی ساتھ لے لیا، وہ کہنے لگا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ رستے میں جب آ رہے تھے نا تو بزرگوں کی کرامت مشہور تھی کہ وہ اچانک سامنے آ جاتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ رستے میں جب آ رہے تھے تو وہ ابن سقا جو بڑا تیز تھا وہ کہنے لگا میں بابے سے ایسا سوال کروں گا اسے جواب ہی نہیں آئے گا۔ جس طرح آج کل لوگوں نے رٹا نہیں لگایا، میرے سوال کا جواب کی کسی مولوی کو کوئی نہیں، تو میں کہا تو دعویٰ کرتا میں سب سے بڑا مولوی ہے، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم۔ تو میں ایسا سوال کروں گا جواب ہی کوئی نہیں آئے گا۔ اور کہتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی میں تو ایسا سوال نہیں کروں گا، میں ایک آدھ سوال کروں گا پھر دیکھوں گا بابا کہاں سے بولتا ہے، پھر اگلی بات کروں گا۔ کہتے ہیں ہم دونوں باتیں کرتے رہے، غوث اعظم خاموش تھے۔ ہم نے کہا عبد القادر تو نہیں سوال کرے گا؟ کہنے لگے میں سوال کرنے نہیں جا رہا، اپنے حصے کا فیض لینے جا رہا، میں سوال جواب کرنے نہیں جا رہا، میں تو دیکھوں گا کہ میں ان کی باتوں سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ آج تک ہمیں پتہ شہر کیوں نہیں ملا، ہم سیانے بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس سوال بڑے ہیں، تنقید بڑی ہے، تو کیسے کوئی ملے گا؟ چھوٹا کو اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ کہتے ہیں وہ بابا جی کے پاس پہنچے
السلام علیکم کہا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈرا کرو، اسے اللہ ایک نور دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اسے اندر کی آنکھیں مانگ۔ کہتے جب ہم پہنچے نا السلام علیکم کی تو وہ بابا جی بیٹھے تھے، 2 منٹ لگے تو بابا جی غائب ہو گئے، اگلے 1 منٹ میں بابا جی پھر آ گئے۔ ہم کوئی بات کرنے لگے تھے کہ بابا جی نے جلال فرمایا، کہنے لگے وہ ابن سقا تو کہتا تھا کہ ایسا سوال کروں گا جواب کوئی نہیں آئے گا، فرمایا تو رب کریم کے بندوں کی بے ادبی کرتا ہے، میں تیرے اندر کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ اور کہنے لگے او ابو عبداللہ تو کہتا تھا پہلے دیکھوں گا سوچوں گا، فرمایا تو دنیا دار ہو جائے گا۔ اور فرماتے پھر وہ بابا جی اٹھے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کھڑا کیا، پھر کن سینے سے لگایا، پھر ماتھا چوما اور کہنے لگے عبد القادر میں دنیا سے چلا جاؤں گا پر دنیا دیکھے گی، اسی بغداد میں ایک وقت آئے گا جب تم ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ لوگوں سن لو اللہ ولایت اسے عطا کرے گا جس کی گردن پہ عبد القادر کا قدم آ جائے گا۔ جب تک تیری سوچ صاف ستھری نہیں نا، سوچ تیری سوچ ہی صحیح نہیں، تو کہیں فیض لینے کے ارادے سے جاتا ہی نہیں، تربیت کا تیرا مزاج ہی نہیں، تیرا ذوق ہی نہیں کہ مجھے میری اصلاح کا کوئی پہلو نکلے تو بات آگے کیسے بڑھے۔ حضور غوث اعظم نے 13 سال علوم حاصل، اچھا بات مکمل کر لوں۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں ابن سقا بڑا مناظر ہوا، پڑھ لکھ گیا، لیکن روم کے عیسائی بادشاہ نے انہیں وزیر خزانہ مقرر کیا، ان کے پاس رہنے لگے، پھر اس کی عیسائی بیٹی پہ عاشق ہو گیا، بادشاہ نے شرط لگائی عیسائی ہوگا تو پھر رشتہ دے گا، کہتے ہیں اس کی اللہ کی ناراضگی دیکھو کہ رب نے اس کے سینے سے ایمان ہی چھین لیا، بے ایمان ہو گیا، اور کہتے ہیں میں بھی ایک سرکاری عہدے پہ چلا گیا، دنیا میرے گلے تک آ گئی ہے، ریل پیل ہے، پیسہ بڑا ہے اور سجدے کی لذت کوئی نہیں، قرآن پاک سے دل نہیں لگتا، درود شریف پڑھنا بوجھ بن گیا۔ اس چھوٹی سی بیٹی نے مجھے وہاں کہتے ہیں تھوڑا ہی زمانہ گزرا کہ میں نے دیکھا، میں بغداد گیا تو غوث اعظم ممبر پہ بیٹھے تھے اور 70 ہزار کے مجمع کو رسول اللہ کا شہزادہ اللہ کے رسول کا دین سکھا رہا۔ حضرت غوث اعظم تعلیم حاصل کر کے نا تو مدرسہ بنایا، کیا بنایا؟ اب مدرسے والے مولوی ہیں اور دربار والے پیر ہیں، سبحان اللہ، صاحب کہہ دو کہ جاہد اس طرف ہے اور عالم اس طرف۔ غوث اعظم نے مدرسہ بنایا، غوث اعظم مدرسے میں پڑھاتے تھے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غوث اعظم بنفس نفیس اسباق درسیات کے اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ علماء میری بات پہ توجہ کریں، پھر حجرے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنے والے کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا، ہدایہ پڑھانے والے کو بھی اللہ تزکیہ نفس عطا فرما دیتا ہے، نور الہدایہ پڑھنے والے کا بھی اللہ دل صاف کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی علم السیغہ پڑھنے والے کے سینے میں بھی اللہ بڑی روشنی پیدا فرماتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہی وظائف سے آئے گا، سنو اور یاد رکھو، ہمارے مدارس میں نا ایک ناظم تعلیمات ہوتا ہے، یہ ہماری اصطلاح مدارس کی عام عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ نا اسباق تقسیم کرتے ہیں، صرف یہ استاد پڑھائیں گے، نحو یہ پڑھائیں گے، فقہ حدیث۔ غوث اعظم کے مدرسے کے ناظم تعلیمات سبق پڑھانے لگے تو غوث اعظم نے فرمایا بھائی کیا کرو گے؟ عرض کی حضور آپ کیا پڑھائیں گے؟ غوث اعظم فرمانے لگے مجھے سبق نہ دینا، کوئی پیریڈ نہ دینا، مجھے کچھ بچے دے دو۔ حضور کون سے؟ سنو میرے غوث اعظم کا انداز، حضور کون سے؟ فرمایا جو لائق ہے وہ تم رکھ لو، جو نالائق ہے مدرسے میں مجھے دے دو، میں پڑھا دوں۔ جو نالائق ہے، اور یاد دیکھو نا لائقوں کے تو بورڈ پہ نام آ جاتے ہیں،
ہمارے کالج میں اس نے پوزیشن لی تو نالائق بیچارے وہ کدھر جائیں؟ اور یہ بھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا نیکوکار تو جنت میں چلے جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے ہی دامن میں. فرمایا مجھے نلائق دے دو میں پڑھاتا ہوں. ایک دن بچوں کو کہا کہ 2-3 دن کے بعد تمہارا ٹیسٹ ہے، سبق نہ آئے تو ڈنڈے ماروں گا. توجہ ہے میری بات پر؟ اگر سبق یاد غوث اعظم نے نلائق بچے تھے خود ذہن، سبق نہ آیا تو ڈنڈے ماروں گا. بچے تھے 3 جو خود ذہن ہوتے ہیں رٹا لگانا پڑتا ہے. اب وہ بیچارے ساری رات رٹتے رہے، 2-3 دن 4 دن رٹے لگائے. سویرے غوث اعظم کو سبق سنانے آئے. جب سبق سنانے آئے نا غوث پاک کی بارگاہ میں تو کپڑے بڑے میلے کو چلے. سبق سن لیا غوث پاک، اور ایک کپڑے کیوں نہیں دھوئے؟ او بھائی یہ بھی کرامت ہے غوث پاک. اب نکل آؤ نا کشتی ترانے سے باہر بھی آؤ، آگے بھی رہتے ہیں غوث اعظم. اب اس سے تھوڑا باہر بھی نکلو، ستاروں سے آگے جاوا اور بھی ہے، تھوڑا آگے بھی نکلو. وہ تو بڑے آگے کے لوگ ہیں. کہاں کھڑے ہو گئے لوگ بولے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کپڑے نہیں دھوئے. عرض کی حضور کپڑے دھونے تھے، یہ ہمارے 2-3 دن کپڑے دھونے کے تھے، پر آپ سے ڈر ہی بڑا لگتا تھا. ڈنڈے لگیں گے تو حضور کپڑے دھونے کا ٹائم ملا ہی نہیں، سارے کپڑے ایسے گٹھڑیوں میں پڑے ہیں دھونے والے. فرمایا جان بوجھ کے لگے ہوئے ہو کہ واقعی دھونے والے؟ مدرسے کے بچے جن کو لوگ کون خانیاں نہیں کہتے، جن کو لوگ 100 روپیہ نہیں لائن میں لگا کے دیتے، کہتے پورا قرآن شریف پڑھ کے، جن کو لوگ حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، جن کی کوئی عزت نہیں معاشرے میں، مدرسے کے طالب علم. میرے غوث اعظم نے فرمایا لا کے دکھاؤ کپڑے کدھر ہیں. انہوں نے گٹھڑی کپڑوں کی لا کے رکھی تو فرمایا او ہو یہ تو واقعی پہلے ہیں، جاؤ جا کے سبق یاد کرو، ادھر پڑے رہنے تو کال دھل جائیں گے. طالب علم کہتے ہیں کپڑے غوث پاک کے پاس چھوڑے، ہم پڑھنے چلے گئے کمرے میں. ایک بچہ باہر آیا وضو کرنے تو چیخے مارنے لگا، تڑپ اٹھا، دنیا دوڑ کے باہر نکلی، طلباء باہر، اساتذہ باہر. کیا ہوا؟ کہتے ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ لاکھوں لوگوں کا پیر حسنی حسینی سید غوث اعظم نلکے کے نیچے بیٹھ کے طالب علموں کے کپڑے دھو رہے تھے. طالب علموں کے تب کپڑے دھو رہے تھے. دامنی پہ شیخ ہماری نہ چاہیے، ہم دامن نہ چپڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. کہا کپڑے غوث اعظم دھو رہے تھے، چیخیں نکل گئی حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے اگر اللہ کے فرشتے طالب علموں کے قدموں کے نیچے پر بچھا سکتے ہیں تو کیا عبد القادر جیلانی ان کے میلے کپڑے نہیں دھو سکتا؟ فرمایا میں دھوؤں گا، کوئی کرے تو صحیح. اسے یہ طلباء نا، میں مدرسے کا استاد ہوں، یہ طلباء غریب گھروں کے ہوتے ہیں. مدرسے کے طلباء اکثر غریب گھروں کے. میں نے ان کی آہیں سنی ہیں، میں ان کے درد کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں ان کے پاس واپس گاؤں جانے کا کرایہ نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے ان کی اماں کہہ دیتی ہے بیٹے تو عید والے دن بھی مدرسے رہنا، روٹی تو صحیح کھا لے گا. ان کا جو استحصال ہوتا ہے، مجھے شکوہ ہے مدارس کے ناظم سے بھی، اور مجھے شکوہ ہے محتمم سے بھی. جو دال تو ان کو کھلاتا ہے اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ ان کے کپڑے اور تیرے بچوں کے کپڑے. اور میں پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ علماء کے بچے اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ طلباء سے پیار نہیں کرتے. یہ طالب علموں سے، مدارس کے غریب طالب علموں سے پیار کرے، اللہ ان کے بچوں کو بھی علم کا نور عطا فرما دے. لیکن ہمارے ہاں استحصال ہوتا ہے. غوث اعظم نے مدرسہ بنایا. توجہ ہے نا میرے بھائیوں؟ ایک کام یہ کیا کہ غوث اعظم نے کتابیں لکھی، 50 کے قریب کتابیں ہیں غوث پاک کی. الفتح الربانی کبھی کھول کے پڑھو گے تو کبھی یوں لگتا ہے کہ غوث اعظم کعبے لے گئے، پڑھتے پڑھتے کبھی محسوس ہوتا ہے مدینے لے گئے، اور کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ غوث اعظم رب کریم کے عرش ناز کا پھیرا لگا کے واپس لے گئے. اتنا اعلیٰ لکھا ہے غوث اعظم نے. کبھی پڑھ کے دیکھیں ان خطبات. اگرچہ ساری کتابیں بچ نہ سکیں لیکن 50 کے قریب تحقیق ہے کہ آپ کی کتب تھی، بہت ساری مارکیٹ میں ملتی ہیں.
پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو درس دینا شروع کیا. فجر کے بعد آپ فقہ کا درس دیتے تھے، ظہر کے بعد حدیث پاک کا درس ہوتا تھا، مغرب کے بعد تفسیر بیان ہوتی تھی، اور پھر رات کو غوث اعظم جلسہ کرتے تھے. غوث اعظم رات کو جلسہ، ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے غوث پاک. آپ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، پڑھ گیا تھا تو تقریر نہیں کرتا تھا. تقریر کو لوگوں نے فن بنا لیا. ناراض نہ آئیے گا، میں خود چھوٹا سا مبلغ ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ فن ہے، فن کا مظاہرہ ہے. جی مولانا نے بات کی، کیا بات ہے، بڑا مزہ آیا، تو نے کیا لیا اس میں سے؟ اور پھر اس کا ریٹ طے ہوتا ہے. اب تو میں نے سنا بیچ میں بروکر بھی آ گئے جو ریٹ طے کراتے ہیں. تو کیا تماشا لگ گیا، کس طرف قوم چلی گئی؟ یہ تبلیغ ہے، یہ انداز تبلیغ ہے. اور ظالم اور سخت گناہگار ہیں وہ لوگ جو ریٹ لگاتے ہیں، دیتے ہیں اور لیتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، خوف خدا رکھنا چاہیے. تلاوتیں بھی بکیں گی، نعتیں بھی بکیں گی، تقریریں بھی بکیں گی. خدا رہا حضرت غوث اعظم تقریر کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے علم پڑھ لیا تو میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میرے موضوع کی نہیں، ذرا ہٹ کے ہے، اگر آپ کہیں تو عرض کر دوں. سبحان اللہ. یہ تقریر داتا یہ میری پتہ کیا فرماتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ عالم اگر بعمل ہونا تو وہی اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کئی دفعہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے تو اللہ اپنے کسی بندے کی ہدایت کا سامان فراہم فرما دیتا ہے. ایک جملہ، لمبی چوڑی باتیں نہیں. حضرت سری سختی کے مرید تھے حضرت جنید بغدادی. حضرت جنید بغدادی کو بزرگ ہیں جن کو داتا صاحب بھی کہتے ہیں میرے پیر ہیں، اور غوث پاک بھی کہتے ہیں میرے پیر ہیں. حضرت جنید بغدادی بڑے لوگوں میں سے. جنید بغدادی کو حضرت سری سختی نے پڑھایا، عالم بنایا. اکثر حضرت فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر یار، لوگ تیری طرف سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو حضرت جنید کہتے کوئی والے پانے جو ہم کرتے ہیں. حضور ابھی میں خود نیک نہیں، ابھی میں خود پرہیزگار نہیں، ابھی میں کیسے بات کروں؟ کہتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں، کچھ پیر بھائیوں نے بھی کہا، لیکن حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعانی، کہتے ہیں میں نے ٹال دیا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا تھا، میرے نصیب جاگ اٹھے. سارے بغداد میں روشنی پھیل گئی، نور ہی نور ہو گیا. جب خوشبوئیں بہت بکھری تو میں نے غور کیا تو مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جنید کہتے ہیں مجھے حضور کا دیدار ہوا، خواب میری بچ آیا ماہی ڈرتی ماری اکھ بھی نہ کھولنا کہتے پھر بچھڑ نہ جاؤ. سبحان اللہ. کہتے ہیں غوث اعظم حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں نبی پاک کا دیدار ہوا تو حضور نے بڑا ہی نوازا، اور جاتے جاتے محبوب ایک جملہ کہہ گئے. کہنے لگے جنید تقریر کیا کرنا یار، سبحان اللہ، بات سنایا کرنا لوگوں. کہتے ہیں جملہ حضور کہہ گئے. میں نے کہا حضور اب تو ضرور کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ضرور کروں گا. میں بتا رہا ہوں کہ تقریر کی اہمیت کیا ہے. فرماتے ہیں محبوب تو چلے گئے، فجر کی اذان ہوئی، میری آنکھ کھلی، وضو کیا، سنتیں گھر میں پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا. میں آگے نہیں نکل گیا پیر صاحب سے، آگے نہیں نکل گیا. 5 فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا ہوں. میں آگے نہیں نکل گیا. انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا جنہیں محل و راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. یہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. کہتے میرے اندر چور تھا تو میں سنتیں گھر پڑھ کے مسجد گیا تو حضرت سری سختی جماعت کرا رہے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھی. تیسری صف میں تھا، سلام پھیر کے تو حضرت صاحب فرمانے لگے جنید آگے آگا یار. کہتے میں پہلی صف میں آ کے کہنے لگے نہیں اور نیڑے آ گیا تھوڑا. میں قریب بیٹھ کے مصلی پہ تو حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی. میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو کہنے لگے جنید اب تقریر کرو گے نا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تقریر کرو گے نا؟ تو کہتے میرے اندر تو چور تھا نا، اب میں تحقیق کرنا چاہتا تھا.
میں نے نا ہلکا سا بڑا بھولا بن کے میں نے کہا حضور اب کیا ہوا ہے، اب خیر ہے؟ تو کہتے ہیں دوسرا جملہ پھر کہا، 2-4-5 منٹ کا وقفہ کر کے کہنے لگے نہیں اب کرو گے نا تقریر. تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا حضور اب کیا ہوا ہے؟ جب میں نے دوسری دفعہ انکار کیا تو حضرت نے تسبیح رکھ دی اور رخ میری طرف پھیرا. کہنے لگے جنید وہ جو کل رات گزری ہے نا پچھلی 2 دن پہلے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا سبحان اللہ. اور میرے مالک نے کہا کہ سری کوئی خواہش ہو تو میں نے کہا مولا ایک مرید تیار کیا ہے وہ بھی لوگوں کو باز نہیں کہتا، وہ بھی تقریر نہیں کرتا، اگر تیرے محبوب کا کبھی بغداد میں چکر لگے تو وہ تھوڑا جنید کو اشارہ کر دے تو چلو کام ہو جائے گا. حضرت جنید کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے کرتا پھاڑ دیا اور حضرت شیوی سختی کے قدموں میں سر رکھا اور تڑپ کے میں نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میرے دل میں چور آ گیا تھا، مجھ پر تو میرے نبی بھی کرم کرے تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے فرمائے. اب پتہ چلا ہے حضور آپ کی دعاؤں کی برکت سے کرم فرماتے. حضرت غوث اعظم فرماتے میں تکلیف نہیں کرتا تھا، مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. سبحان اللہ. نبی پاک نے کہا عبد القادر باز کیا کر، تیری برکت سے اللہ بندوں کو فیض عطا فرمائے گا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں عجمی ہوں کیسے تقریر کروں، پر میں منہ کھول. کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ دعا میں دہن ڈالا. اگلی شام ہوئی تو مولا علی خواب میں آئے، انہوں نے کہا بیٹے منہ کھول. میں نے کھولا تو 6 دفعہ دعا ڈالا. تو میں نے کہا حضور نبی پاک نے تو 7 دفعہ ڈالا تھا. تو حضرت علی فرمانے لگے اب میں حضور کی مثل تو نہیں نہ ہو سکتا. وہ خوابوں میں آ کے بھی مثل ہونے کا انکار کر رہے ہیں. یہاں لوگوں کو جانتے ہوئے دورے پڑ رہے ہیں دورے. نفسیات کے مریض ہو گئے لوگ، مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا. حضور غوث اعظم ممبر پہ بیٹھ گئے. پہلی چھوٹی مسجد میں تقریر ہوتی تھی، پھر بغداد کی جامع مسجد میں، پھر پار صحرا میں. وہ والی تقریر نہیں جو میں کرتا ہوں. کبھی شوق ہے کہ لوگ بلے بلے کریں، کبھی شوق ہے کہ میری شہرت بڑھے، کبھی شوق ہے کہ تصویریں لگے، کبھی شوق ہے کہ دیکھا جائے کہ فیس بک پہ کتنے لائکس ہو گئے. یہ رنگ نہیں تھا. غوث اعظم گھر سے نکلتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ وہ والا کلمہ کہنے کی توفیق دینا جس میں تو راضی ہو. سبحان اللہ. اور جب ممبر سے اتر کے آتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ اگر کسی پہ اثر ہوا تو اسے استقامت دے. ایک دن تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، لوگ اٹھنے لگے تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے یا اللہ اگر بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے پکا دے، اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں بارش کوئی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آپ نے 50 سال ممبر پر بیٹھ کر باز فرمایا. 50 سال لوگوں نے باز و نصیحت کو دھندا بنا لیا ہے، یہ کاروبار بن گیا ہے، یہ بڑائی کا ذریعہ بن گیا. معاذ اللہ 50. میں نے ایک دن کہا تھا کہ اگر غوث اعظم کی زندگی کو پڑھا جائے نا، ہمارے دیہاتوں میں نا مزدور ہوتے تھے تو صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، اور شام کو نا جب وہ آتے تھے نا گھر واپس تو محلے دار کسی نے مٹی پھینکی ہوتی تھی نا، 2 ٹرالیاں مٹی اس نے اپنے گھر کے اندر ڈالنی ہوتی تھی، تو وہ مزدور اس کے 6 بچے ہوتے تھے، غریب آدمی، تو اس نے بھی ٹھیکہ کر لیتا تھا. کہتا تھا 200 روپیہ دے دینا میں تیری مٹی پھینک دیتا ہوں. دیکھا ہے آپ نے کبھی ایسا؟ اس سے بھی ٹھیکہ اوور ٹائم لگا کے. غوث اعظم جیلانی نے مزدوروں کی طرح دین کا کام کیا. اب تو موجیں لگی ہوئی نا لوگوں کی، 2 بھوکے مارو چھٹی ہو گئی، اور پیر صاحبان تو دنڈ کرتے ہیں، ان کے قریب جاؤ تو ان کے ہاتھ دکھتے ہیں، کہتے ہیں سلام ذرا آہستہ لینا، پیر صاحب نازک دلا دیں. اور 20 بندے دونوں سائڈوں پہ پیچھے ہٹ جاؤ، نیڑے نہ آنا. جتنا وزیر کا پروٹوکول اتنا ہی پیر کا پروٹوکول. مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے تھے غوث اعظم، مزدوروں کی طرح. یار صبح فجر کے بعد درس ہے، پھر مدرسہ ہے، پھر زور کے بعد درس ہے، پھر مغرب کے بعد درس ہے، پھر رات کو جلسہ ہے، اور جلسے سے گھر آ کے تو خراٹے نیند کے نہیں،
بلکہ حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں جب میرے ابا جی غوث پاک فارغ ہو کے آتے تو وضو کر کے مصلے میں بیٹھ جاتے سبحان اللہ. اور پھر میں غوث اعظم کو روتا دیکھتا، میں تڑپتا دیکھتا، میں رب سے معافیاں مانگتے دیکھتا، اس کی بارگاہ میں زاریاں کرتے دیکھتا، میں انہیں پھر اللہ کے حضور جھکا ہوا دیکھتا. پھر 40 سال انہوں نے مصلی بھی ساتھ آباد رکھا، عبادات کا بھی سلسلہ رہا، اوور ٹائم لگا کے دین کا کام کیا. حضور غوث پاک تقریر کرتے تھے تو اس طرح نہیں جیسے میں کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے 2 منٹ کے لیے سبحان اللہ ہوگی، کیا بات ہے بچے ٹھیک. تقریر ختم ہوتی تھی نا، توجہ ہے میری بات پر. سبحان اللہ. ادھر سے 10 بندے کھڑے ہو کے کہتے تھے حضور بے نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، روزہ بھی کبھی نہیں رکھا، مسلمان ہونے اور مالدار ہونے کے باوجود حج نہیں کیا. آج آپ کی تقریر نے دل دھو ڈالا ہے، نمازیں بھی پوری پڑیں گے، روزے جو چھوٹ گئے قضا کریں گے، اور اسی سال حج کرنے بھی جائیں گے. سبحان اللہ. 20 اس کونے سے کھڑے ہوتے کہتے حضور بہنوں کا حق کھایا ہے، ماں کو ستایا، باپ سے بگڑ کے رہے، بیوی کو تنگ کیا ہے، آج وعدہ کرتے ہیں سارے حقوق پورے کریں گے. سبحان اللہ. ادھر سے کھڑے ہوتے 50 کھڑے ہو کے کہتے حضور ڈاکے مارے، چوریاں کی، قبضے کیے، آج کے بعد پکی توبہ. ایک درویش کی حضرت یحییٰ بن نجار رحمۃ اللہ، وہ کہتے میں غوث اعظم کی محفل میں گیا تو میں ایک دھاگا لے گیا. میں نے کہا آج بندے گننے ہیں، کتنے بندے توبہ کرتے ہیں، آج گننا ہے، پتہ نہیں چل رہا. کہتے میں نے سوچا کہ ایک بندہ جب توبہ کرے گا نا تو گرا لگاؤں گا کہ گانڈ دوں گا، پھر دوسرا اٹھے گا تو دوسری، تیسرا اٹھے گا تو پھر بعد میں گن لوں گا. چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا. کہتے ایک بندہ اٹھا توبہ کرنے تو میں نے ایک گرا لگائی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرا. اب بندے زیادہ ہو گئے، میری سپیڈ تھوڑی تھی، اب کتنی گرے لگاؤں، 50 اٹھ رہے ہیں تو میں کیا کروں. کہتے میں پریشان تھا، حضور غوث پاک نے نا میری طرف نظر اٹھائی. سبحان اللہ. تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. کہتے نظر اٹھائی غوث پاک نے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو لگاتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یار میں گرے کھول رہا ہوں، تو لگا رہا ہے. فرمانے لگے یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے. سبحان اللہ. اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا بے سکتا، شک. شمار کیا نہیں جا سکتا. تو نہ کر. انہوں نے کہا 50 سال. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ دین پھیلایا، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، طریقے سے، سلیقے. ہمارے نا سیالکوٹ کے قریب ایک بزرگ گزرے خواجہ گوہر الدین اویسی ان کا نام تھا رحمۃ اللہ. تو وہ کہتے میں بیٹھا ہوتا تھا باہر تو ایک ذمہ دار آیا کرتا تھا، تو وہ نا رمضان میں بھی حکا پکڑا ہوتا تو کھیتوں میں جاتا ہوں. تو کہتے میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا وہ چودھری روزہ نہیں رکھتے؟ کہنے لگا حضور باقی کاموں تو جان چھوٹ دیا، حکے تو بغیر نہیں میں رہ سکتا. تو فرماتے ہیں میں نے کہا ادھر کان قریب کا کان. کہتے کان قریب کیا تو خواجہ گوہر الدین صاحب اس کے کان میں کہنے لگے کسی مولوی نے گل نہ کری تے روٹی پانی چھڑ دے تے حکے دی میں تینوں چھٹی دے چڑھنا، حکا پی لیا کر کے ایسا ہے کسی نے گل نہ کری. کہتے جی ضرور ٹھیک ہے جی حکے دی چھٹی ہے تو سویرے ساڈا روزہ پھر گل مکی. وہ کہتے میں نے سویرے روزہ رکھا. صحیح اور بزرگوں کی بات ہے، میری نہیں، میرے سے نہ فتویٰ دے دیں، ان کی بات ہے، میں تو نقل کر رہا ہوں صرف. فرماتے ہیں کہ سویرے روزہ رکھ لیا، سارا دن نہ روٹی کھائی، نہ پانی پیا، نہ چائے لی، نہ دودھ، نہ لسی، کوئی شے نہیں، صرف بھوکا. کہتے اگلے دن سویرے آیا تو خواجہ گوہر الدین صاحب وہیں بیٹھے تھے تو بھوکا لا کے نا تو زور سے پھینکا خواجہ صاحب کے قدموں. کہنے کہ حضور میرے تو بھی کچھ ادائی ہونا ہے، نہ روٹی نہ پانی. اگر مٹو میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا کہ حضور میرے سے 5 نہیں پڑھی جاتی، اگرچہ یہ اختیار صرف نبی پاک ہے، شریعت میں اختیار صرف، اور تو میرے سے 5 نہیں پڑھی جاتی، میں 2 پڑھوں گا. اگر آپ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھا دیں، تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ 2 ہی پڑھ لیں. صحابہ کہتے ہیں 2 نمازوں کی شرط میں کلمہ پڑھا، بعد میں وہ تہجد بھی پڑھنے لگ گئے. سبحان اللہ. اشراق چاشت بھی شروع ہو گئی. کسی کو آنے تو دے نا. ہمارے تو پکے نمازی کو بچہ پینٹ شرٹ پہن کے آ جاتے کہتے تیری نہیں ہوئی. میں کہ وہ آ لیتے ہو، چلو وہ ٹھیک ہو جائے گا. آنے تو دو نا بھائی، اس کو بیٹھنے تو دو نا، آیا ہے چلو پیار تو کرو نا.
میں نے ڈاکٹر صاحب کو بڑی تبلیغ کی، ہمارے شہر گیا، میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے آپ کو کتنا اعزاز دیا. وہ چلے گئے مسجد. ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگے حضرت صاحب میں پڑھتا ہوں پر گھر میں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مسیطے کے آتے نمازی میں پوچھتے تھے خیر ہے تبادلہ تو نہیں ہو گیا، پریشانی سے نہیں لگ گئی تو مجھے گھومتے ہیں. تو یہ رویہ ہمارا درست ہمیں کسی کو قریب کرنا ہے کہ بغیر ہے؟ کسی کو آنے تو دے نا، اندر آنے کا دروازہ کھولنا ہے کہ ہم نے باہر نکالنے کا دروازہ کھول دیا ہے. پیار کریں، کسی کو لائیں. حضور غوث پاک کا طریقہ سنو. ایک گویا رہتا تھا، گویا سنگر. اب تو ہماری ناکوں کی بھی دھنیں بنتی ہے نا، میں پتہ نہیں کس کو گویا کہوں کس کو نہ کہوں. اب تو دھنیں بنتی ہیں. اس طرح ہوتا ہے جس طرح تیار کر کے لا، اور اللہ جانے کون سی چیز کہاں پہ کی جا رہی ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں نعت، پورے مجمع میں نعت کہاں سے تلاش کریں، نعت پتہ نہیں کہاں رہ گئی. اللہ ہی بہتر جانتا. کہتے ہیں آپ کھڑے کر لو اور جھومنا شروع کرو. اور میں نے کہا بھائی نعت سے نہ ہاتھ جھومتے ہیں نہ سر جھومتے ہیں. اگر سچی نعت پڑھی جائے تو دل جھومتے ہیں، سبحان اللہ. روحیں جھومتی ہیں، روحیں. اور نعت پڑھو تو روح جھومے، وہ نعت ہے. وہ کیا نعت ہوئی جس سے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں نے ایسے ایسے کیا اور مسئلہ ختم ہو گیا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں، نہ یہ ہمارا مزاج ہے. سن لے اور یاد رکھیں. سنگر تھا، گویا. غوث اعظم اسے منع کرتے کہ تم یہ کام نہ کر، اللہ ناراض ہوتا ہے، گانے نہ گایا کر، نوجوان نسل کو تو خراب کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس راشقہ ہو زیادہ تو عبد القادر معاذ اللہ میری اس لیے مخالفت کرتے ہیں، میری شہرت کی وجہ سے. آپ کسی کو کسی غلط بات سے منع کریں تو وہ ذاتی دشمن بن جائے گا، وہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے. یہ کمزور لوگوں کی عادت ہے. غوث اعظم اسے منع کرتے، وہ بعد آنے کی بجائے مخالفت کرتا. آواز بڑی اچھی تھی، چلو وقت گزر گیا، بوڑھا ہو گیا. وہ آواز کا جو سریلا پن تھا وہ جاتا رہا. اب جو اس کو سننے والے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے. گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تو بڑی بات تھی. اب ریٹائر بابے کو کون پوچھے؟ اتنی بری حالت ہوئی کہ قبرستان میں بیٹھ گئے، کپڑے پھٹ گئے، مکھیاں بھی لگتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. قربان جائیں، کئی سال اس نے مخالفت کی. میرے غوث اعظم ایک دن وہاں سے گزرے، اس کی بری حالت دیکھی. گھر آئے تو غلام کو بلایا، فرمایا یہ 100 دینار لے جا. 100 دینار اس کو دے آؤ. بتانا نہ کس نے بھیجے، بتانا نہ. خادم کہتا میں دینے گیا اور میں نے اسے پیسے دیے تو مجھے کہنے لگا میرے تو اپنے نہیں بنے، یہ کون ہے جو 100 بھیج رہا ہے، ساری عمر یہ آٹا گندا ہے، دکھا کیتے نہیں پیڑے. اب وقت آئے کہ محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے، تو میرا تو بھائی اور بیٹے نہیں مانتے تو کون ہے جو اس حالت میں. خادم کہنے لگا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں، میں بتا نہیں سکتا. خادم واپس لوٹے تو گویے نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگا سونو آنے والے، میں اس بغداد میں پیدا ہو کر جوان ہوا، اسی میں بوڑھا ہوا، میں بغداد کے ہر بندے کو جانتا ہوں. یہ حوصلہ، یہ ضرف، یہ کمال، اور اس حالت میں اگر کوئی میرے کام آ سکتا ہے تو وہ صرف عبد القادر جیلانی اور کسی کے کردار میں اتنی رانائی ہے ہی نہیں. میں سارے شہر کو جانتا ہوں سوائے. غلام کرنے لگے پہچان گئے ہو تو پھر میں تمہیں کیا بتاؤں. غوث اعظم بیٹھے تھے، آ کے کھڑا ہو گیا. حضور غوث اعظم نے توجہ کی، فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے گویے کے لفظ سنو. رو کے کہنے لگا حضور میں نے حسن اور حسین کو تو نہیں دیکھا، علی المرتضیٰ کا زمانہ تو نہیں پایا، مصطفیٰ کو قریب سے تو نہیں دیکھا، اور آپ کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے اگر آپ کا کردار اس طرح کا ہے تو آپ کے بڑے خاندان کا کمال کس طرح. قدموں میں گر گیا. کہنے لگا حضور اگر توبہ کروں تو رب قبول کرے گا. فرمایا تو توبہ کر، وہ تجھے معاف بھی کرے گا اور اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا. نیک بندوں میں شامل بھی. غوث اعظم نے اپنی زندگی، ہمارے ہاں لوگ کا شکار ہوتے ہیں. بادشاہ آیا تھا نذرانہ دینے، وقت زیادہ نہیں، میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی دی تھی تو غوث اعظم نے فرمایا لے جا، مجھے ضرورت نہیں. ہمارے ہاں تو مدارس، مساجد اور خانقاہوں کے نام پہ سیاسی رشوت دے دی جاتی ہے نا. وہاں 2 تھیلیاں اشرفیوں کی دی تو غوث اعظم نے فرمایا لے جا. اس نے کہا نہیں میں نے دینی ہے. تو آپ نے وہ تھیلیاں پکڑ کے دبائی تو خون نکلنے لگا.
اور بھائی کا چھوڑ کے تو مجھے تو نذرانہ دینے آ گیا، چل نکل جا۔ اپنی زندگی انہوں نے آداب، لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس لوگ جاتے تھے تو مرادیں پوری ہو جاتی تھی، بالکل ہو جاتی تھی، بالکل مرادیں پوری جو ہے میری بات پر۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ مجھے کوئی کام کہے تو میں کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ آپ کے پاس کوئی آ جائے، کوئی ایسا شخص جس کا آپ احترام کرتے ہیں، تو وہ کام آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ غوث اعظم وہ شخصیت تھے کہ رب کریم کو انہیں منانا آتا تھا کہ اللہ کو منانا کیسے ہے، غور کرنا، بس انہیں اللہ کو، ہم اللہ کو مناتے نہیں، مصلی نہیں بچھاتے، اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے مناتے۔ ایک بی بی آ گئی، اس نے آ کے کہا حضور بے اولاد ہوں، اب میری ساس تانا دیتی ہے کہ تجھے طلاق دلوا دوں گی، خامد میری عزت نہیں کرتا، حضور میں مجبور ہوں، مالک سے عرض کرے میں زیادہ نہیں مانگتی، ایک بیٹا مجھے دے دے، ایک بیٹا، میں زیادہ نہیں مانگتی، ایک دے دے مجھے، چلو میرے آنگن میں بھی پھول کھلے گا تو میں بھی اس سے خوشبو لے لیا کروں۔ حضور وہ چھوٹا سا پودا کبھی جوان ہوگا تو میں مسکین بھی اس کی چھاؤں میں، ایک بیٹا۔ غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، توجہ ہے میرے بھائی؟ سبحان اللہ۔ اے اللہ، لفظ دیکھیے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آ گئی، تیری بندی تیرا، میں نے کہا انہیں منانا آتا ہے، بندی بندہ، اللہ اسے بیٹا دے دے۔ حاطف غیب سے ندا آئی، عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی کوئی نہیں ہے، ہی نہیں، لوح محفوظ پہ ہی نہیں، تقدیر مقدر میں ہی نہیں۔ غوث اعظم خاموش نہیں ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے مولا میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا، تجھے پتا تھا نا میری طرف آ رہی ہے، اس کے دل میں کس نے بات ڈالی کہ عبد القادر کے پاس جا، مالک تجھے پتا تھا نا آ رہی ہے، تو اس کا رخ موڑ دیتا، اب میرے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے جیسے تو راضی مولا میں بھی ویسے راضی، یہ بات جا کے کہے کہ میں عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی ہو کے آ گئی ہوں، میری مراد کوئی نہیں پوری ہوئی، ٹھیک ہے جیسے تو راضی میں ویسے ہی راضی، بس ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، آواز آئی عبد القادر جتنے بیٹے آپ کہیں گے رب اتنے ہی عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں منانا آتا تھا بھائی، وہ منا لیتے تھے، اب تجھے منانا نہیں آتا تو تو کہتا کسی کو بھی نہیں آتا، یہ کیسی بات ہے؟ انہیں منانا آتا تھا۔ اور پھر ہمارے یہاں نا اہل سنت میں بھی اب کرامت لوگ ڈر ڈر کے بیان کرتے ہیں، جی لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کہتے ہیں انہیں کہنے دو تو آپ کیا وہ بیان ہونا چاہیے، جو ہے میری بات۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم سبق پڑھا رہے تھے، یہ نوجوان بچے غور کریں خاص کر کے، تو آپ نے بازو کو آگے کیا، جب واپس آیا تو یہاں تک بھیگا ہوا تھا، معمولی آدمی نے نہیں لکھا، شیخ محقق نے لکھا ہے۔ شاگرد کہنے لگے پانی کدھر سے آیا، تو غوث اعظم نے فرمایا ابھی تمہارے والی بات نہیں، تم ٹھہرو، ابھی تمہارا وہ زمانہ نہیں تمہیں بتایا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے 10-15 مرید آئے، انہوں نے کہا حضور اس دن تو بس مرنے لگے تھے، دریا میں ڈوبنے لگے تھے، آپ کا دست مبارک آیا ہے، ڈوبتی کشتی کو بچا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے کتنے لوگ بولے ہیں، ان کا بھی پتا ہے، اور جو غور کر رہے ہیں اس بات میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ذرا تفصیلات جانتا ہوں نا، مجھے اس بات کی، میں نے دلیل پہلے نہیں دی، پہلے بات سنائی ہے، دلیل بعد میں دوں گا۔ اب یہ غوث اعظم نے وہاں بیٹھ کر دریا کے اندر سے مریدوں کی ڈوبتی کشتی بچا دیا، بندے پریشان ہے، کہتے ہیں نہیں مولانا پہلے آپ صحیح چل رہے تھے، یہ آپ کدھر آ گئے، وہی ٹھیک تھا۔ ہمارے یہاں بھی کرامتیں شرمندگی کے ساتھ، او نہیں بھائی سنو، قرآن پاک پڑھو، سورہ نمل پڑھو۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، کہا تھا، پھر کیا ہوا، کتنا تھا وہ، ہزاروں میل دور تھا، بڑا کتنا تھا، 80 من لکھا امام راضی نے، 80 من۔ ایک جن نے کھڑے ہو کے کہا حضور دربار برخاست ہونے سے پہلے، یعنی محفل ختم ہونے سے، بولیے محفل ختم ہونے سے پہلے، یعنی ابھی آپ 5 منٹ میں دعا کر دیں، ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا، تو آپ نے کیا فرمایا، اس سے بھی۔ تو پھر ایک شخص اٹھا، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا،
حضرت آصف بن برخیہ اٹھے، انہوں نے کہا حضور آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا۔ آنکھ جھپکنے سے چمکو بلا، آنکھ جھپکنے سے، یہ نہیں جھپکنے کے بعد، جھپکنے سے پھر آیا کہ نہیں؟ حضرت آصف بن برخیہ غائب ہوئے، کیسے آئے؟ ریموٹ کنٹرول تھا، کیا ہوا؟ یہ کرامت ہے، یہ کیا ہے؟ اور جب آ گیا پوچھا گیا یہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ھذا من فضل ربی، جواب آیا یہ میرے اللہ کا، وہ بھائی جن پر نرا فضل ہے وہ تو ہزاروں میل دور یہاں بیٹھ کے تخت لے آئے، اور جن کے بارے میں اللہ نے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب باقیوں پہ نرا فضل تھا، تیرے غلاموں پہ تو بڑا فضل ہے، سبحان اللہ، تیرے غلاموں پہ تو بڑا فضل۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے ساری بات۔ سبحان اللہ۔ میں پریشان یہ رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھی اب پورا سمجھانا پڑتا ہے، اپنے لوگوں کو بھی، آپ یقین کریں اگر یہ آزمائش آ گئی اپنے لوگوں کو۔ اور خدا کے بندو غور کرو کہ حضرت آصف بن برخیہ جو بنی اسرائیل کے ولی ہیں، ولی ہیں جو ولی، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بغیر غائب ہوئے، غائب ہونے کے بغیر تخت لا سکتے ہیں۔ تو غوث اعظم کی تو وہ شان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، سبحان اللہ۔ جا جا کے اپنی سوچ کا علاج کرا، تو بنی اسرائیل والوں کی کرامت مانتا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی کیوں نہیں مانتا؟ سبحان اللہ۔ تو ابھی تک اس چکر میں ہے کہ کیسے تو کس طرح غوث اعظم جا رہے تھے تو ایک عیسائی مسلمان سے جھگڑا کر رہا تھا، عیسائی کہہ رہا تھا ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ، حالانکہ حضور نے مردہ زندہ کیے پر مسلمان سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ غوث اعظم آ گئے اور عیسائی کا بازو تھام کے کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ حضور نے کو مردہ زندہ کیا تو بتاؤ، ورنہ تو نبی پاک کو چھوڑ، محبوب پاک کی شان تو برا الورا ہے، تو ادھر نہ جا، میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، سبحان اللہ، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کر، سبحان اللہ۔ ایک پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا حضور میرے دادے پڑدادے کو بھی نہیں پتا کس کی ہے۔ غوث اعظم نے کہا کم باذن اللہ، سبحان اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو ایک بی بی کلمہ پڑھتے اٹھ کھڑی، سبحان اللہ، اور کہنے لگی عبد القادر آپ کا شکریہ، میں تو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتی انتقال کر گئی ہوں، آپ کی برکت سے مصطفیٰ کا کلمہ نصیب، سبحان اللہ۔ یہاں لوگ ابھی تک بات چلو علیحدہ ہے کہ ہم اس پائے کا رنگ دکھانے میں ناکام ہیں، لیکن بھائی یہ تو نہیں نا کہ امت بانج ہو گئی ہے، یہ تو نہیں نا کہ اب یہاں کچھ ہو کوئی نہیں سکتا، ایسی بات ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، اس میں شک نہیں۔ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ بات ختم کرنے لگا، کسی نے آپ سے پوچھا تو حضور کل مول بتائے، تو آپ نے فرمایا علم اور ادب، علم اور جو لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ میں سیانا ہو گیا ہوں، ان کی تعبیر رک جاتی ہے، جو کہتے ہیں نا میں کافی سمجھدار ہوں، ان کی ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ علم ہمیشہ حاصل کرتے ہیں، اور ادب جو ہوتا ہے نا وہ آدمی کو بکھرنے نہیں دیتا، پھیلنے نہیں دیتا، ٹوٹتا نہیں کرتا۔ جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، سوچ بھی، ذہن بھی، نظریہ بھی۔ باادب لوگ دائروں کے اندر رہتے ہیں۔ غوث اعظم نے ہمیں بتایا ہے کہ جیو تو رسول اللہ کے دین کی نوکری کرتے رہو، اور دنیا سے جاؤ تو اس دین کے پیغام کو دنیا میں چھوڑ کے جاؤ۔ دعا ہے اللہ کے حضور مولا ہمیں اپنے بزرگوں کے راہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا خان